اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا کیا مقام ہے، کتنا اجر ہے سورہ بقرہ کی روشنی میں، چونکہ زکوٰۃ بھی یہ خرچ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اب زکوٰۃ، یہ جو زکوٰۃ ہے، اس میں گویا کہ تین عبادات، تین چیزیں تمہیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، عبادات سے بھی زکوٰۃ کا تعلق ہے، جس طرح آدمی روزہ رکھتے اللہ کا حکم سمجھ کر، نماز پڑھتے اللہ کا حکم سمجھ کر، اسی طرح آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ تو ایک پہلو زکوٰۃ میں عبادت کا ہے، دوسرا پہلو اخلاقیات کا ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں آدمی غریبوں پہ، مستحقین پہ خرچ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، تو اخلاقیات کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ تیسرا پہلو وہ تزکیے کا ہے، تربیت کا ہے، دل کی صفائی کا ہے، چونکہ انسان کے دل میں مال کی محبت اور پھر یہ فتنہ ہوتی ہے، تو جب ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا اس کا دل مال کی محبت سے پاک ہو گیا، اور اس کا جو بقیہ مال ہے وہ بھی پاک ہو گیا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ میں چونکہ خرچ ہوتا ہے اور پھر یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہے، اسی وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آخری 4 رکوع جو ہیں ان میں پہلے 2 رکوع انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کے متعلق اللہ نے اتارے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا مقام ہے۔ میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، میں آیات پیش کروں گا اور ان کا ترجمہ اور تھوڑا بہت جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ اب قرآن مجید سورۃ البقرہ ہے اور رکوع ہے، رکوع آیت نمبر 261 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہے کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ غلے کا، انبتت زمین میں ڈالا اور وہ اگا، 7 سنابل تو وہ دانہ 7 بالیاں پیدا کرتا ہے، وفی کل سنبلۃ 100 حبہ اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو گویا ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرنے سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ ثواب دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ جسے چاہے ثواب دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع بھی ہے، اللہ کی حکومت وسیع بھی ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے۔ اس آیت میں انشاءاللہ آخر میں کچھ نکات کا ذکر ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن جو خرچ کیا ہے اس کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے، اور جس کو دیا ہے اس کو تکلیف بھی نہیں دیتے، اللہ فرماتے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف کہتے ہیں کوئی گزری ہوئی چیز کا ڈر، حزن غم کہتے ہیں آئندہ کے بارے میں کوئی غم یا خوف۔ تو اللہ کہتے ہیں آخرت میں نہ تو گزری ہوئی چیز پہ کوئی ان کو خوف ہوگا، نہ آئندہ کا کسی چیز کا ڈر ہوگا، کن لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو، یعنی کسی پہ آپ نے خرچ کیا لیکن اس کو آپ نے ذلیل کیا، اس کو آپ نے تنگ کیا، اس کو نیچا دکھایا، اللہ کہتے ہیں ایسے خرچ سے بہتر تو اچھی بات ہے قول معروف، یعنی بھلی بات کہنا، ومغفرہ اور درگزر کرنا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی کو دے کر اس کو ذلیل کرنا ایسے خرچ سے بہتر ہے کہ آپ کسی سائل کو اچھے انداز میں کہہ دیں بھائی معاف کر، یہ کہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ دیں اور اس کو آپ ذلیل کریں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے واللہ غنی حلیم، اللہ مالدار بھی ہے، اللہ غنی بھی ہے اور اللہ حوصلے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ کہتا ہے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو اپنے یعنی جو اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کیا ہے احسان اور تکلیف کے ذریعے ضائع نہ کرو، یعنی تم نے کسی پہ خرچ کیا اس پہ احسان جتلا رہے ہو یا اس کو ذلیل کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، اس سے تمہارا وہ صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا کالذی، یہ اس آدمی کی مثال ہے ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اللہ نے بڑی زبردست مثال دی کہ جو لوگ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں یا خرچ کر کے اس غریب پر احسان جتلاتے ہیں یا ذلیل کرتے ہیں تو ان کا یہ ثواب اس طرح ضائع ہو جاتا ہے، ان کا یہ صدقہ اس طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے جس طرح ایک چٹان ہے، صاف چٹان، اس پر مٹی پڑی ہے، فاصابہ وابل، بارش آتی ہے، فترکہ صلدا، بارش سے وہ چٹان بالکل صاف ہو جاتی ہے، مٹی ہٹ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح ان لوگوں کا صدقہ بھی ضائع ہے، بالکل صاف ہے، کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے ہاں صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیسے پیاری مثال دی۔ پھر اللہ فرماتے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو انہوں نے یہ عمل کیا ہے وہ اس پہ کچھ بھی کسی بھی چیز کے قادر نہیں ہے، مطلب ثواب تو ذرا نہیں ملا، بس ضائع ہی ہوا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ اصل میں دکھلاوے والا عمل، یہ اصل میں منافقین کا عمل تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں اللہ کی رضا ہے کہ میں دے رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ نے ان کے لیے بھی بڑی پیاری مثال دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا اس عمل پر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کمثل جنہ، اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو ایک اونچی جگہ پر ہے، اصابہا وابل، وہاں بارش اتری، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ پھل ڈبل دیتا ہے، یعنی ایک باغ ہے، بارش آئی، پھل ڈبل ہو گیا، تو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر بارش نہ بھی آئے، تو ایک ہوتی ہے نا بارش تیز، ایک ہوتی ہے پھوار جس کو کہتے ہیں، یعنی ہلکی ایسے پھوار سی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فطل، یعنی پھوار،
اللہ کہتے پھوار بھی آ جائے پھر بھی وہ باغ ڈبل پھل دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو ڈبل ملتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے دلوں سے بھی واقف ہے، اللہ تمہارے عملوں سے بھی واقف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی اللہ کی رضا ہے، کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو اللہ کی نظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ریا کرنے والے جو ریا کے لیے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، دینی ہے لازمی، لیکن بات نیت کی ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دیں گے پکڑ ہوگی، قبر میں بھی پھینٹی لگے گی، آخرت میں بھی، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے والا وہ دوسرے کے حق کا غاصب ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس کا حق نہیں ہے، زکوٰۃ مستحقین کا حق ہے۔ تو لہٰذا جو ریا کے لیے کرتے ہیں تو ان کا صدقہ کیسے ضائع ہوتا ہے، یعنی ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے، بڑی پیاری مثال۔ اللہ فرماتے ہیں اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ کیا بات؟ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کہ اس کا ایک بڑا باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پہاڑی چشمے، پانی فریقہ لگ رہا ہے، لہو فیہا من کل ثمرات، اور ان باغوں میں ہر طرح کا پھل موجود ہے، لیکن کیا ہوا؟ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، جو باغ کا مالک ہے وہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے اولاد چھوٹی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خود بوڑھا ہو گیا، اتنا عالیشان باغ ہے، لیکن کیا ہوا اچانک؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اچانک آگ کا بگولا آیا، فَاحْتَرَقَتْ، باغ جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال میں نے دی ہے۔ یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ جو ریا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی نیت نہیں۔ اب دیکھو نا، مثال کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک آدمی اگر جوان ہے، بوڑھا نہیں، باغ ضائع ہو گیا تو وہ پھر لگا لے گا، محنت کرے گا، پھل پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر آدمی بوڑھا ہے، اولاد جوان ہے، ٹھیک ہے باغ کا بڑا نقصان ہوا، لیکن وہ نقصان اتنا بڑا نہیں، کیونکہ اولاد جوان ہے، وہ محنت کر لے گی، باغ دوبارہ لگا لے گی۔ لیکن جب آدمی خود بوڑھا ہے، محنت کے قابل نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنا عالی شان باغ ہے، اور آگ آ کے جلا کر راکھ کر دے، تو جتنا بڑا نقصان یا اس کے لیے اتنے بڑے دکھ اور نقصان کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ جو اللہ کے راستے میں مطلب خرچ کرتے ہیں ریا کے لیے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، تو ان کی مثال یہی ہے کہ ان کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچو بچار کرو۔ جو مال تمہارے پاس ہے تو اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھو، بلکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔